عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بقرہ عید کے رنگ۔ جی ہاں، آپ میرے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ جو اتنا بڑا جانور ہے، لحیم شہیم ہے اور جاندار ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے مفتیان اکرام بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس صاحب سے پوچھتے ہیں، اتنے بڑے جانور کی جب قربانی کی جاتی ہے تو جب اس کا گوشت نکلتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اسے رشتہ داروں کے گھر بھیجا جاتا ہے تو رشتہ دار بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایسی صورت میں اتنی بڑی قربانی کرنے والا وہ کیا جواب دے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب چلائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ چلا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اچھا مفتی صاحب، جب اتنے بڑے جانور کی قربانی کی جاتی ہے تو اس میں سے روغن زیادہ نکلتا ہے، خالص گوشت جو ہے وہ کم نکلتا ہے، تو اب ایسا اگر جانور کسی نے قربان کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے تو اپنے شوق کے ساتھ کیا ہے، اپنی محبت میں کیا ہے، اللہ کی راہ میں ایک بہترین چیز قربان کی ہے، لیکن جب اس کا گوشت ہم رشتہ داروں کے گھر بھیجتے ہیں تو رشتہ دار جو ہے وہ بسا اوقات باتیں بھی بناتے ہیں کہ جناب ہمیں تو جو ہے وہ صرف روغن بھیج دیا ہے، یہ کیا پیور گوشت تو بھیجا نہیں ہے، چربی بھیج دی ہے۔ تو ایسی صورت میں قربانی کرنے والا کیا جواب دے، اور جس کے گھر گوشت بھیجا گیا ہو اب وہ ایسی باتیں کرے تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے، آپ ماشاءاللہ جو جانور پکڑا ہوا ہے نا، اس میں چربی کم ہے اور پیور جیسے گوشت کہتے ہیں نا اس کو، اصلی نسلی جانور جیسے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے۔ ویسے آپ کو پہچانا چاہیے مصطفی، ماشاءاللہ کہیں آپ نے بھی تو کوئی بڑا نہیں لگا لیا؟ نہیں ایسا نہیں اچھا، ہے، پکی بات ہے نا۔ لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے کہ جو بہت زیادہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں چربی بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے لوگوں کا، تو لوگوں کے لیے تو یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کسی کی دل آزاری کریں۔ ظاہر ہے جانور کے اندر جو چربی ہے وہ بھی تو کسی نے کھانی ہے، بانٹنی ہے، تقسیم کرنی ہے، وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے 4 پیس کر کے ایک پورا پیس ہی آپ کے وہاں پہنچا دیں، اور بھی 10 گھر ہوں گے۔ اس نے بھیجا تو صحیح نا، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار تو کیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی دل آزاری کریں، بھیجنے والوں کے بارے میں باتیں کریں، اور جو بانٹنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی بھی کیٹیگری بنا لیں، چربی کیا ہے، گوشت کیا ہے، تاکہ جس کے یہاں جا رہا ہے تو وہ بھی ایک اچھا فیل کرے۔ اچھا، اتنے بڑا جو اگر کوئی جانور ہوتا ہے نا، وہ عموماً 6 دانت کا اور 8 دانت کا اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے جانور اتنا پکڑا ہوا ہے کہ آپ شاید کیمرے میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ میں جو ہے وہ جانور مجھ سے بڑا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اور اگر یہ ناراض ہو گئے مفتی صاحب دیکھیں اس کے خلاف بات نہ کریں، آپ ادھر آ جائیں، اس کے خلاف بات نہ کریں ذرا بھی آپ۔ جی مفتی صاحب، جب اتنا بڑا جانور ہوتا ہے نا تو یہ جانور عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کے دانت بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ 2 دانت کا جانور بھی پسند کیا جاتا ہے اور اتنا بڑا جانور بھی کیا جاتا ہے، افضل کون سا ہے اور ثواب کس میں زیادہ ملتا ہے؟ لیکن دانتوں کا تعلق عمر کے ساتھ ہی، ایسا نہیں ہے کہ دانت الگ ہیں اور عمر جو ہے وہ الگ ہے۔ دانتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی عمر کا جانور ہے۔ تو منیمم جو عمر بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ بڑے جانوروں کے بیل وغیرہ کے اندر جو ہے وہ 2 سال ہے، ٹھیک ہے، اس کی علامت 2 دانت ہے۔ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ افضل ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے زیادہ ہو، 4 دانت ہو، 6 دانت ہو، تو وہ جو ہے وہ فربا ہے، اعلیٰ قیمت والا ہے، تو وہ افضل ہی ہے۔ تو بالکل اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ بسا اوقات جو بہت ہی بوڑھا جانور ہوتا ہے، 8 دانت یا اس سے بڑا، ان کے بسا اوقات جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ گلنے میں پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس اعتبار سے کوئی جو ہے وہ اس کو نہیں لینا چاہتا ہے، اس سے کم لینا چاہتا ہے کہ یار جب میں لوگوں میں تقسیم کروں تو ان کے لیے اس کا گوشت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کھایا جا سکے، تو وہ بھی ایک اچھی نیت ہے۔ عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ 2 دانت کا جانور جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، مگر افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 دانت کا بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ عمر کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دانت کے اندر جیسے ہم نے بات کی کہ عمر کا تعلق ہے۔ اچھا، عمر کے حوالے سے اب پہلے تو یہی مشہور تھا کہ بھئی 2 دانت جو ہے وہ 2 سال میں ہی آتے ہیں۔ اب بہرحال جو ہے وہ جو بیوپاری، یہ مویشی کے جو ماہرین ہیں، ان کی بھی آرام، یہ بڑھ بھی گئے ہیں نا سب، بڑھ بھی گئے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ بہت سارے شہری یہ ہیں کہ بعض جانور وہ ہیں جو کہ 2 سال سے پہلے بھی دانت نکال دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو 2 سال پورے ہونے پر بھی نہیں نکالتے۔ تو
تو اب گویا کہ ایک اعتبار سے یوں شبہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے بھئی یہ جو 2 دانت کا جانور دکھ رہا ہے اس کی وجہ سے قربانی میں فرق نہیں ہوگا کہ ہم بہرحال ظاہری علامت کی پابند ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس کی عمر کتنی ہے تو میں 2 دانت کی بنیاد پر 2 سال اسے سمجھوں گا اور قربان کروں گا تو قربانی ہو جائے گی. لیکن 4 دانت والے میں کنفرم ہے کہ بھئی یہ تو بہرحال جو ہے وہ 2 سال اپنی عمر پوری کر شک و ہی شبہات چکا جو ہے, ہوئے دور ہو جاتے ہیں. مکمل دور ہو گئے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ 4 دانت والا جانور. صحیح. اچھا ایک فضیلت جو ہم نے آپ سے پوچھی بھی تھی اور آپ نے ماشاءاللہ بیان کی تھی کہ مینڈھا جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ذبح فرمایا تھا کہ جو سیاہی سے دیکھے, سیاہی میں چلے اور سیاہی میں بیٹھے. تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کچھ بیل ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں جو ہے وہ ان کے سراؤنڈنگ جو ہے وہ بلیک ہیں. تو کیا ان کے حوالے سے بھی یہ فضیلت ملتی ہے یا اس حوالے سے بھی اس میں جو ہے وہ ثواب ملے گا؟ اصل میں وہ تو نبی یہ کریم ذرا صلی دیکھیں گے اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح فرمایا نا وہ مینڈھا تھا, تو وہ اسی سے متعلق ہے. اس کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ اس عمل اس جانور کی جو ہے وہ نسبت سے کوئی اچھی نیت کے ساتھ ایسا جانور لے تو امید ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ فضیلت یا ثواب جو ہے وہ ملے گا. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ جو ہے وہ مینڈھے کا ہے کہ وہ مینڈھا ایسا تھا. صحیح, وہ مینڈھا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مفتی صاحب کتنا خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت بیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے. ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے. بیل میں جو بکثرت چیز پائی جا رہی ہے اور یہ اتنی اب مشہور ہو رہی ہے, ان کے سینگ کاٹے جا رہے ہیں. اچھا, یعنی اوورال آپ دیکھیں کتنے بیل کھڑے ہوئے ہیں. کیمرہ مین بھی اگر کئیوں کو دکھائے وہ ایک آدھ کے کوئی سینگ آپ کو نظر آئے. جی, اور اس کے تو ایکسٹرا نکلے ہوئے تھے نا, وہ چاند بیل, وہ چاند بیل. لیکن یہ دکھائیں ذرا کیمرہ مین, یہ سب اس تائرانہ ایک, جی, لیکن ان کے اکثر بیشتر وہ سارے وہ یعنی ختم ہوئے ہیں, ان کے سینگ کاٹے ہوئے ہیں. صحیح. قربانی تو ہو جائے گی, لیکن اب یہ جو رواج بنتا جا رہا ہے, پھر وہ جو ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی کہا کہ باقاعدہ سینگ جو جڑ سے نکالے جاتے ہیں وہ جانور کو تکلیف دینا ہے, اس سے بہرحال بچنا ہوگا. چلیں مفتی صاحب آپ کو ایک بڑا زبردست جانور دکھاتے ہیں. ارے ماشاءاللہ, یہ دیکھیں وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ سے بھی اوپر ہے, یہ تو ایکسٹرا ہی اوپر ہے. ارے واہ سبحان اللہ, یہ بھی رب یعنی کی اس کو شان ہے. کیا تشبیہ دی جائے, یعنی ہاتھی نما جسے کہیں ہمارے. لیکن یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا قدرت. ماشاءاللہ, کہ اتنا بڑا جانور اور بہت کمزور انسان جو ہے وہ اسے لے کر نکلتا ہے اور اتنے بڑے جانور کو قابو کر لیتا ہے. یہ تو خود قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے نا کہ تمہارے ہاتھوں پر مسخر کر دی اللہ نے ان چیزوں کو, یہ تمہارے ہاتھوں پہ. اور پھر قربانی جو نفس قربانی اگر کہنا, قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, کہ جو ہم نے جانوروں میں سے تمہیں رزق دیا ہے ان پر اللہ کا نام لے کر قربان کرو, اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا ہے. اب پچھلی امتوں میں اپنے اپنے اعتبار سے تھی, ہمارے لیے سنت ابراہیمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. بہرحال بہت پیارا اور بہت ہی جاندار. کتنی عمر ہے؟ 3.5 سے پونے 4 سال عمر ہے, اور مقدار کی یہ ہے کہ دیسی ونڈے پہ پلا ہوا ہے, اٹی دلیا. کتنا وزن ہے اس کا؟ تقریباً جو ہے 16 من تو ہے ماشاءاللہ. 16 گوشت کا وزن. ہاں, اور تقریباً یہ سمجھ لیں گرمی سردی اس کے گھی تیل دودھ دہی ہر چیز چلتی رہتی ہے. اچھا, اس کے یہ گردن کے پاس یہ کیا ہے, مطلب یہ پھولا ہوا کیا ہے؟ کراس بریڈ ہے. یہ کراس بریڈ ہے. جو سلامی ہوتی ہے نا, جیسے کراس کی سلامی نہیں ہوتی, کراس بریڈ ہے. یہ ہمارا اپنی جو وٹامن وغیرہ جو اس کو دیتے ہیں نا, جیسے گھی تیل دہی کے ساتھ دیتے ہیں, تو اس کی جو صورت حال ہوتی ہے اس کی ماشاءاللہ سے ایسی تیاری آتی ہے. اب خالی گھاس کے اوپر جانور نہیں پلتا, اچھا, دیسی راشن پہ. یعنی خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہاں, ٹھاک. مزید خرچہ ہوتا ہے. کتنا خرچہ ہوگا اس جانور تقریباً کا؟ میکسیمم ایسا جانور پالنے کے لیے تقریباً مہینے کا 50,000 کا خرچہ ہوتا ہے. 50,000 روپے خرچہ ہوتا ہے مہینے کا. اچھا, ایک مہینے کا. ایک مہینے کا. اور 50,000 کتنے کا سال میں یہ تیار ہو جاتا ہے؟ تقریباً یہ سمجھ لیں اگر ابھی آپ جیسے مثال کے طور پہ اگر اسی کو چھوڑیں گے تو آنے سال میں ڈبل ہو جائے گا. اس سے بھی ڈبل ہو جائے اس گا. سے بھی ڈبل ہو یعنی ابھی 16 من کا ہے تو پھر یہ 32 ہو جائے 30-32 من کا ہو جائے گا. 30-32 من ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ لام بھی بڑھائے گا, قد بھی اور بڑھائے گا. اور بھی قد بڑھائے گا. جی, اس کی قیمت تو یہاں پہ ہم نے ابھی اس ٹائم پہ میکسیمم رکھی ہوئی ہے, صرف ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے 18 لاکھ روپے. باقی انشاءاللہ جن کے نصیب میں ہوا. اور اس سے بڑے بڑے جانور ہیں ہمارے پاس. یہ بریمن نسل ہے, آگے وہ بڑے بچڑے بنے ہوئے بریمن ہیں جو تقریباً گھنٹوں کے حساب سے وزن بڑھاتے ہیں. گھنٹوں کے حساب سے وزن بڑھاتے ہیں. یہ جو راشن کا حساب کتاب ہوتا ہے نا, جب تک راشن ڈلتا رہے گا وہ اپنا ویٹ بڑھاتے رہیں گے. باہر کی بریڈ ہے وہ بھی. اچھا. ہاں, یہاں پہ پیسوں میں بکتی ہے, اور جو باہر ملکوں کے اندر ہے
वहाँ पे डॉलरों में बिकती अच्छा ये मुफ्ती साहब ये देखिएगा कि इसकी ये जो लार निकल रही है, इसके मुंह से जो झाग निकल रही है, है। सांस की है। ये क्या चीज है? ये पाकी के हुक्म में आएगा या नापाकी का होगा? ये जो है ना, जब अंदर ये खड़े खड़े जैसे दांत चलाता है ना, देखें अब ये नाक पे पसीना भी है। ये जुगाली है ना, है, वजन ये है ना, जुगाली। ये वजन है। ये जो है ना, सांस के जरिए देखें पसीना भी आ रहा है, और जो ये अंदर ये खड़े खड़े जुगाली करता रहता है ना, तो इसकी जो है ना ये राल जैसे हल्की फुल्की राल होती है जो टपकती है। ये वजूहत है। इसका क्या हुक्म है मुफ्ती साहब? ये अगर किसी के कपड़ों पे लग जाए तो क्या जुगाली इसे? जो है वो नापाक है। जो जानवर की जो है वो गोबर का जो हुक्म होता है वही जो है वो उसकी जुगाली का हुक्म होता है। तो ये बहरहाल कपड़ों पे लग जाएगी तो ये जो है वो नापाक कर देगी कपड़ों को, तो लिहाजा इसके अंदर एहतियात करनी चाहिए। ये छोटे जानवर भी, बकरा भी जो है वो जुगाली करता है, हर जानवर ही तकरीबन जो है वो जुगाली करता है। जुगाली आमतौर पर जब पूरा जानवर पेट भर लेता है, अब उसको एक तरह का हजम करने के लिए उसको ये सर्कल उसका जुगाली का मोलने का देता है। अरे वाह मुफ्ती साहब, ये देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा जानवर है, सुभान अल्लाह। इसे देखकर तो मुझे वो आला हजरत का शेर याद आ गया कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत जानवर हो और इसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान किया जाए, सुभान अल्लाह, तो कितनी बरकतें मिलेंगी। मुफ्ती साहब से हम सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अगर आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी करनी है या बुजुर्गान दीन के नाम की कुर्बानी करनी है, तो उसके लिए पूरा जानवर देना जरूरी है या एक हिस्सा भी शामिल किया जा सकता है? जैसे मिसाल के तौर पर घर में हम 6 अफराद हैं और 6 अफराद ने एक जानवर खरीद लिया है, अब 6 लोगों की तो कुर्बानी साथ कर रहे हैं और एक हिस्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम का अगर शामिल करना चाहें या किसी भी बुजुर्ग का शामिल करना चाहें या हमारे मरहूमीन का शामिल करना चाहें तो क्या किया जा सकता है? जिसको अल्लाह पाक ने माल और दौलत से नवाजा है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी, आप हर साल 2 दुम्बे ज़बा करते थे, एक अपनी तरफ से और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते थे। इसी तरह आप औलिया सालिहीन के नाम पर भी अगर रखना चाहें, अपने मरहूमीन के नाम पर भी आप रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, इस तरह की कोई मुमानत नहीं। यूँ भी हो सकता है जैसे अब ये बड़ा जानवर है, 6 हिस्से शामिल हो गए, अब 7वें में वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, तो ये 6 ही मिलकर 7वां हिस्सा ले लेते, यानी किसी एक ने नहीं लिया, यानी एक ने नहीं लिया, किसी एक की पर्टिकुलरली नाम पर कुर्बानी नहीं हो रही। हाँ ठीक है, मतलब या पैसे वो मिलाएंगे 6? ये 6 है ना, ये जानवर, ये तो 7 है, ये जानवर 7 लाख का बिल पर, ठीक है, ठीक, इसका एक हिस्सा हुआ 1 लाख, 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब इसमें 6 बंदे शामिल हुए, 6 ने 1-1 लाख दे दिया, मिला लिया, तो अब 7वां हिस्सा रहता है इसमें। सही है, 7वां लाख कौन देगा? 7वां लाख कौन देगा? सही। अब अगर कोई एक कहता है कि मेरी तरफ से नबी पाक की बारगाह में ये अतिया हो जाए, तोहफा हो जाए, सुभान अल्लाह, तो ये मेरी तरफ से वो लाख अपना दे दे, मिला ले। सही। लेकिन अगर 6 ही चाहते हैं कि हम इस लाख में सारी शेयरिंग कर लेते हैं, अरे वाह, सुभान अल्लाह, सबका हिस्सा शामिल हो जाएगा, यानी सब ही शामिल हो जाते हैं और ये तोहफा 6 अपनी तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, सुभान तो अल्लाह, ये भी ठीक है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से मुफ्ती कफील साहब ये बताइएगा कि अगर कोई अपने बच्चों का अकीका शामिल करना चाहता है, मिसाल के तौर पर घर में 6 लोग हैं और 6 हिस्से तो हो गए, अब एक हिस्सा बच गया है जिसकी बच्चे की अकीका करना है, तो क्या अकीके का हिस्सा शामिल किया जा सकता है कुर्बानी के जानवर में? जी, कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा शामिल किया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि अकीका भी जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में ही जो है वो ज़बा है। सही। तो लिहाजा जो भी ऐसा ज़बा है जो कि अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए किया जा रहा है, उनको जमा किया जा सकता है। तो लिहाजा पूरे जानवर के अंदर 4 हिस्से कुर्बानी के हों, 3 हिस्से अकीके के हों, या जो है वो 1 हिस्सा अकीके का हो, या सिर्फ 1 कुर्बानी का हो बकिया 6 अकीके के हों, तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई हरज जो है वो नहीं। कुर्बानी भी हो जाएगी और अकीका भी हो जाएगा। क्या बात। चले जी, माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारी रहनुमाई फरमाई है। अच्छा, ये पीछे कुछ जानवर लड़ाई कर रहे हैं। मुसलमान जब आपस में लड़ाई कर रहे हो तो हुक्म है कि उनका बीच बचाव का रास्ता किया जाए और इनकी जो है वो आपस में सुलह सफाई करवा दी जाए। अब जब जानवर आपस में लड़ रहे हो तो क्या हुक्म है, किस तरीके से इनको बीच बचाव किया जाए या भाग जाया जाए? जानवरों में सुलह करवाई जाए, उनमें यूँ कर सकते हैं कि उनको दूर दूर कर दें, अच्छा, उनको आपस में ये लड़ाई से रोक दें। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बतौर नसीहत भी हम सब के लिए, जी, आपस में जो लड़कर या किसी तरह दूसरे को तकलीफ पहुंचाना है, जानवर किसी अमाल के मुकल्लफ नहीं है कि इनको कोई इबादत करनी है, कुछ ये वो, इनके जरिए हमारी इबादत अदा हो रही कि हम कुर्बानी करेंगे। लेकिन अगर कोई जानवर भी दूसरे जानवर को मारता है
یہاں تک کہ سینگ والا جانور بے سینگ کو مارے تو قیامت کے دن اس دوسرے جانور کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس سے بدلہ لے گا. اچھا جس کے سینگ نہیں تھے قیامت کے دن اسے سینگ دیے جائیں گے سینگ اور دیے کہا جائے کہ مار وہ بدلہ لے گا. اللہ اکبر. یعنی ایک دوسرے کے جو جسے ہم عام عرف میں یا اصطلاحاً حقوق العباد کہتے ہیں تو یہ معاملہ جانوروں میں بھی معاف نہیں. اللہ اکبر. چلیں جی حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں پر تو آپ نے کہا نا کہ جانور لڑ رہے ہوں تو انہیں جدا کرنا. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ جانوروں کو ہی آپس میں لڑواتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ تماشے کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں. بڑی بڑی قیمتیں لگتی ہیں. ہاں تو بہرحال چاہے وہ مرغا ہو چاہے بیل ہو کوئی بھی جانور ہو تو انہیں آپس میں اگر آپ لڑوا رہے ہیں تو آپ بھی گناہ گار ہیں. جو لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں ان جانوروں کا تو وہ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہیں. تو لہٰذا ایسا وقت پر آپ کو تو چاہیے کہ انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیں ان جانوروں کو. اگر وہ خود فطری طور پر بھی اگر لڑ رہے ہیں چاہیے جائے کہ مسلمان جو ہے وہ خود جو ہے وہ ان دو جانوروں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کریں. چلیں جی آپس میں جانوروں کو بھی نہیں لڑوانا چاہیے اور اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر ایسا کہیں معاملہ ہے تو کوشش کریں کہ ان کو دور دور باندھ دیا جائے تاکہ وہ بھی آپس میں نہ لڑیں کیونکہ مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی کی. اچھا جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جانوروں کو دور کر دیا جائے اور آپس میں لڑائی کا موقع نہ دیا جائے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ عموماً جب بقرعید کے دنوں میں جانور آتے ہیں تو ان کے ساتھ لگاؤ کا بھی تعلق ہوتا ہے, ایک محبت بھی ہو جاتی ہے. تو اب ایک کے جانور نے دوسرے جانور کو مارا تو اب اس نے تو ایک نے دوسرے کو مار لیا, جو مالک ہے نا جس نے مار کھائی ہے وہ اٹھائے گا ڈنڈا اور اب لا کے اس کے جانور کی لگائے گا خوب پٹائی. تو ایسے کو کیا کہیں گے؟ ایک انسان ہے سمجھدار ہے اور اس کے باوجود اگر یہ جانور والی حرکت کرے تو دیکھیں یہ تو بالکل غلط کر رہا ہے اور جانوروں کو خواہ فضول میں مارنا اس کی شرح تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے. بعض اوقات کہیں جانوروں کو ہانکتے ہوئے یہ وہ جو ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ چلانے کے لیے ضروری ہے, چلانے کے لیے, لیکن یہاں پہ تو وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں کر سکتا, اس کو دوسرے جانور کو یہ تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں. اپنے جانور سے پیار ضرور کریں لیکن اس کے لیے ہرگز لڑائی کرنے کی اجازت نہیں. چلیں جی ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. آج کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور اب اگلا پروگرام بڑا ہی شاندار مدنی چینل پر آن ایئر ہونے جا رہا ہے. جی ہاں میری مراد مدنی مذاکرہ ہے. مدنی مذاکرے میں بھی آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کے رنگ کے سنگ, عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ, رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ. عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ.